بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وَلَهُمَا أَنَّهُ أَوْصَى بِمَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ فِيهِ بِالْقِسْمَةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَقْصِدُ الْإِيصَاءَ بِمِلْكٍ مُنْتَفِعٍ بِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وذلك يكون بالقسمة لأن الانتفاع بالمشاء قاصر وقد استقر ملكه في جميع البيت إذا وقع في نصيبه فتنفذ الوصية فيه ومعنى المبادلة في هذه القسمة تابع۔ عزیزان گرامی، مسئلہ ما قبل سے جو چلا آ رہا ہے غالباً آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ایک شخص جب ایک مکان دو شخصوں کے درمیان مشترک ہے، ایک حویلی ہے، ایک مکان ہے، مثلا زید اور بکر کے درمیان مشترک ہے جس کا ابھی بٹوارا نہیں ہوا، تو اب زید نے اس میں سے ایک کمرے کی وصیت خالد کے لیے کی تو یہ وصیت صحیح ہے۔ اب زید کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ کمرہ خالد کو کیسے ملے گا؟ تو اس کا طریقہ بتایا گیا جس میں حضرات شیخین اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اولاً تو زید اور بکر کے درمیان اس حویلی کو تقسیم کر دیا جائے جو اصل و شریک ہے، پھر تقسیم کے بعد یہ دیکھا جائے کہ وہ کمرہ جس کی وصیت کی تھی کس کے بٹوارے میں آیا ہے۔ اگر وہ زید کے حصے میں آیا ہے تو خالد کو پورا کمرہ دے دیا جائے گا کیونکہ زید نے اس کے لیے اس کمرے کی وصیت کی ہے، اور اگر وہ کمرہ بکر کے حصے میں آیا ہے تو خالد کو اس کمرے کے برابر جگہ دی جائے گی جو اس گھر کی اس جگہ میں سے دی جائے گی جو زید کے حصے میں آئی ہے۔ یہ حضرات شیخین کہتے ہیں۔ امام محمد فرماتے کہ اول صورت سے مراد جب زید کے ہی حصے میں وہ کمرہ آیا تو خالد کو کمرے کا نصف، اور دوسری صورت میں جب وہ اس کے شریک کے حصے میں آیا کمرے کی جگہ کے نصف کے برابر جگہ دی جائے گی۔ اس سلسلے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل گزر چکی ہے، اور یہاں سے شیخین کی دلیل کا بیان ہے۔ حضرات شیخین کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ بوقت وصیت اگرچہ پورے کمرے میں زید کی ملکیت نہیں تھی کیونکہ وہ دوسرے ساتھی کے ساتھ شریک ہے، لیکن احتمال اس میں پہلے سے موجود ہے کہ بٹوارے کے ذریعے اس میں زید کی ملکیت ثابت ہو جائے، اور جب بکر کو معلوم ہے کہ ساتھی نے اس کمرے کی وصیت کر رکھی ہے خالد کے لیے تو وہ بھی اس کی رعایت رکھے گا کیونکہ ایسے مقامات پر رعایت کرنے کی عادت جاری ہے اور چلتی ہے، اور جو چیز مشترک ہوتی ہے اس سے کما حق انتفاع حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس سے انتفاع قاصر ہوتا ہے۔ تو زید کا منشا پہلے سے ہی ہے کہ تقسیم کے بعد یہ کمرہ خالد کے حوالے کر دیا جائے گا، کیونکہ زید کا مقصد یہی ہے کہ خالد کو اس کمرے سے پورا نفع حاصل ہو، اور یہ بٹوارے کے بغیر ممکن نہیں۔ تو جب زید کا مقصود پہلے سے یہ تھا اور اب بٹوارہ ہو کر پورا کمرہ زید کی ملکیت میں آ ہی گیا تو وصیت نافذ کر دی جائے گی اور پورا کمرہ خالد کو حوالے کیا جائے گا۔ اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات دلیل میں فرمائی تھی کہ قسمت اور تقسیم میں مبادلے کا معنی ہے جو شرع کے درجے میں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقسیم میں مبادلہ اور افراز یعنی ملکیت سے جدا کرنا دونوں پہلو ہوتے ہیں، اور حیوانات اور عروض اور سامان میں مبادلہ کے معنی غالب ہوتے ہیں، اور جنس واحد میں افراز کے معنی غالب ہوتے ہیں، ملکیت سے جدا کرنا۔ تو یہاں جنس واحد ہے
جس میں افراز کے معنی اصل ہے اور مبادلہ کے معنی مغلوب ہے اور تابع ہے۔ تو جب یہاں افراز کے معنی غالب ہے تو اس وجہ سے تقسیم پر جبر جائز ہے، ورنہ جہاں مبادلہ کے معنی غالب ہوں گے وہاں قاضی کا جبر جائز نہیں۔ بہرحال جب یہاں افراز کے معنی غالب ہے تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی گویا شروع سے ہی یہ کمرہ زید کی ملکیت ہے، لہٰذا اس میں وصیت نافذ کی جائے گی۔ وَلَهُمَا أَنَّهُ أَوْصَى بِمَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ فِيهِ بِالْقِسْمَةِ، شیخین کی دلیل یہ کہ زید نے وصیت کیا ہے ایسی چیز کی یستقر ملکہ فیہ بالقسمہ کہ جس میں اس کی ملکیت جم جائے گی تقسیم کی وجہ سے، لأن ظاہر انہ یقصد الایصاء، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ موسی نے ایسی ملکوں کی وصیت کا ارادہ کیا ہے جس سے ہر اعتبار سے نفع حاصل ہو سکے، بملکن منتفع بہ من کل وجہ، منتفع جس سے نفع حاصل کیا جا سکے، اور یہ تقسیم ہی سے ہو سکتا ہے۔ وذالک یکون بالقسمہ لأن الانتفاع بالمشاع قاصر، اس لیے کہ مشترک چیز سے نفع اٹھانا قاصر ہوگا دوسرے کی شرکت کی وجہ سے۔ وقد استقر ملکہ فی جمیع البیت اذا وقع فی نصیبہ، اور جب اس کی ملکیت جب اس کے حصے میں وہ کمرہ آ گیا تو پورے گھر میں اس کی ملکیت، پورے کمرے میں اس کی ملکیت جم گئی، مضبوط ہو گئی۔ فتنفذ الوصیۃ فی ومعنی المبادلۃ فی هذه القسمۃ تابع، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا جواب ہے کہ مبادلے کا معنی اس میں تابع ہے۔ وانما المقصود الافراز تکمیلا للمنفعۃ، اور افراز کا معنی غالب ہے منفعت کو مکمل کرنے کے لیے، کیونکہ جب تک ملکیت کو تقسیم کے ذریعے جدا نہیں کیا جائے گا مکمل طریقے سے ہر شریک اپنے حصے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ولہذا یجبر علی القسمۃ فی، یہی وجہ ہے کہ تقسیم پر جبر کیا جائے گا قاضی کی طرف سے۔ وعلی اعتبار الافراز یسیر کان البیت ملکہ من الابتداء، گویا اب افراز جب غالب ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ پورے گھر کی ملکیت ابتدائی سے زید کی ہے۔ وإن وقع فی نصیب الآخر تنفذ فی قدر زرعان جمیعہ مما وقع فی نصیبہ۔ اب رہی بات اگر وہ کمرہ زید کے حصے میں نہیں آیا، ساتھی کے حصے میں آ گیا، تو اب زید کے حصے میں اتنی قطعہ زمین کا اتنا ٹکڑا خالد کو دیا جائے گا جتنے پر یہ کمرہ مشتمل ہے۔ تنفذ فی قدر زرعان جمیعہ مما وقع فی نصیبہ اما لأنہ عوضہ کما ذکرنا۔ اب اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ زمین اس کمرے کا عوض ہے جو خالد کے لیے اس نے وصیت کیا تھا، اور جب اصل موسیٰ بھی کی تسلیم پر قدرت نہیں ہے، یعنی وہ کمرہ حوالے نہیں کر سکتا موسی، تو اس کا بدل اس کے قائم مقام ہوتا ہے، اور یہ زمین کا ٹکڑا اسی کمرے کا بدل ہے۔ یہ ایک وجہ ہوئی۔ اور لأن المراد الموصی من ذکر البیت التقدیر بھی، یہ بھی دوسری دلیل ہے کہ موسی کی مراد بعینی ہی وہی کمرہ دینا نہیں بلکہ اس کے مثل و زمین کی وصیت کرنا مقصود ہے، تحصیلا لمقصود ہی مام کرنا، اور کمرے کا ذکر محض تقدیر کے طور پر کیا ہے، لہٰذا موسیٰ بھی کی مقدار کا اندازہ لگانے کے لیے گویا یہ کمرے کا ذکر ہے، تو کمرے سے مراد گویا تقدیراً اتنی زمین مراد ہے، تو اس سے موسی کے مقصد کی رعایت بھی ہو جائے گی۔ لأن مراد الموسی من ذکر البیت التقدیر به تحسینا لمقصوده ما امکر الا انه يتعین البیت اذا وقع فی نصیبہ ہی جمیعا بین الجہتین التقدیر والتملیک۔ ہاں جب وہ کمرہ تقسیم کے بعد اور بٹوارے کے بعد جب اس کی ملکیت میں آ جائے تو اب وہی کمرہ متعین ہو جائے گا خالد کو دینے کے لیے، کیونکہ اسی کی وصیت کیا تھا اس نے، اور اس میں دونوں پہلو کی رعایت ہو جائے گی، تقدیر اور اندازے کی بھی، اور بعینہ ہی اس کمرے کے مالک بنانے کی بھی۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب دونوں احتمال ہے، یا تو وہی متعین کمرہ دینے کا مقصد ہو موسی کا، یا اس سے یہ بھی احتمال ہے کہ
کمرے کے ذکر سے اس سے اندازہ بیان کرنا مقصود ہے۔ تو جب یہ کمرہ زید کے حصے میں آ گیا تو ہم نے کہا کہ یہی کمرہ خالد کو دیا جائے تاکہ اس میں تقدیر اور تملیک دونوں کی رعایت ہو سکے۔ جب دونوں احتمال ہے تو جب حصے میں آ گیا اس کی ملکیت میں تو تقدیر اور تملیک دونوں کی رعایت ہو جائے گی، یعنی دونوں باتیں اس میں بیک وقت جمع ہو گئی۔ اور اگر وہ کمرہ دوسرے شریک کے حصے میں آیا تو وہاں تقدیر پر عمل کیا گیا کہ اس کمرے کی زمین کے اندازے کے بقدر قطع ارض زمین کا حصہ خالد کو دیا جائے وصیت کے طور پر۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید کی خواہ مراد یہ ہو کہ اگر یہ کمرہ میرے حصے میں آ گیا تو بعینی یہی کمرہ دیا جائے گا، اور اگر یہ کمرہ میرے حصے میں نہ آیا تو اس کے برابر جگہ دی جائے گی، یعنی بوقت وصیت موصی کا ارادہ تقدیر اور تملیک دونوں کا ہو سکتا ہے، اس لیے اس طرح کا فرق کو کیا گیا۔ وَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ عَمِلْنَا بِالتَّقْدِيرِ أَوْ لِأَنَّهُ أَرَادَ التَّقْدِيرَ عَلَى اعتبار أحد الوجهين، یا ہے کہ اس نے ارادہ کیا ہو کمرے کے ذکر سے تقدیر کا علی اعتبار احد الوجهين، دونوں صورتوں میں سے کسی ایک کا اعتبار کر کے، یعنی اگر میری ملکیت میں آئے گا تو کمرہ دوں گا، اور اگر دوسرے کی ملکیت میں چلا جائے تو پھر تقدیر اور اندازے سے اتنی زمین دی جائے گی۔ علی اعتبار احد الوجهين والتملیک بعینہ علی اعتبار الوجه الآخر، اور بعینہ اس کمرے کا مالک بنانا دوسرے طریقے پر، یعنی اگر دوسرے کی ملکیت میں چلا علی اعتبار الوجه الآخری، دوسرے وجہ اور کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی اگر خود کی ملکیت میں آئے تو اسی کا مالک بنا دوں گا۔ یہ ایسا ہی ہو گیا کما اذا علق عتق الولد وطلاق المرأة بأول ولد تلده امته فالمراد من جزء الطلاق مطلق الوعد وفي العتق ولد حي۔ یہ آخری جواب دیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ موصی کی مراد ہی پہلے سے یہ ہو کہ اگر یہ کمرہ میرے حصے میں آ جائے تو بعینہ یہی دے دوں گا، اور اگر یہ کمرہ میرے حصے میں نہ آئے تو اس کے مثل جگہ دی جائے گی۔ اس کی نظیر پیش کرتے ہیں کہ زید کی ایک باندی ہے جس کا اس نے خالد سے نکاح کر رکھا ہے، اور ایک زید کی بیوی ہے۔ اب زید کہتا ہے کہ میری باندی جب پہلا بچہ جنے گی تو وہ آزاد ہے، اور میری بیوی کو طلاق ہے۔ دو باتیں، میری باندی جب پہلا بچہ جنے گی تو وہ آزاد ہے، اور ادھر میری بیوی کو طلاق ہے، لہذا جب وہ بچہ پیدا ہوا تو آزاد ہوگا اور زید کی بیوی کو طلاق پڑے گی شرطوں کے مطابق۔ لیکن طلاق اور عتق کو دونوں مراد جدا گانہ ہیں، ایک طرف بیوی کو طلاق، ایک طرف باندی کی آزادی، دونوں جدا گانہ مراد ہے۔ یعنی وقوع طلاق کے لیے مطلق بچہ مراد ہے، یعنی بچہ زندہ پیدا ہو یا مردہ ہو، ہر دو صورت طلاق واقع ہوں گی۔ مطلق کا مطلب یہ ہے پہلا بچہ چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو، وقوع طلاق کے لیے مطلق بچہ کافی ہے پیدا ہونا، اور آزاد ہونے کے لیے زندہ بچہ مراد ہے، یعنی اگر وہ زندہ بچہ جنے تو بچہ آزاد ہوگا، ورنہ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو وہ آزاد نہ ہوگا۔ وہ آزاد نہیں ہوں گے، یعنی باندی آزاد نہیں ہوگی۔ اگر زندہ بچہ پیدا ہو تو باندی آزاد، اور اگر مردہ بچہ پیدا ہو تو باندی آزاد نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ زید نے پہلے بچے سے طلاق کے حق میں مطلق بچہ مراد لیا ہے، اور عتق اور آزادی کے حق میں زندہ بچہ مراد لیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی دونوں نیتیں کہ اگر یہ کمرہ میرے حصے میں آ جائے تو یہی کمرہ مراد ہے، یہی دوں گا وصیت میں خالد کو، اور اگر میرے حصے میں نہ آئے تو اس کے مثل دوسری جگہ دے دی جائے گی۔ ثم اذا وقع البيت في نصيب غير الموصي والدار 100 ذراع والبيت 10 أذرع يقسم نصيبه بين الموصى له وبين الورثة على 10 أسهم 9 منها للورثة وسهم للموصى له، وهذا عند محمد رحمه الله تعالى فيضرب الموصى له ب5 أذرع نصف البيت ب5 أذرع نصف البيت وهم بنصف الدار سوى البيت وهم 45 فيجعل كل 5 سهما فيصير 10 وعندهما يقسم على 11 سهما۔ جب یہ معلوم ہو چکا کہ اگر وہ کمرہ زید کے حصے میں نہ آئے تو اس کے برابر زمین خالد کو دی جائے گی، تو اس تقسیم کا کیا طریقہ ہوگا؟ یہ بات واضح تھی مگر مصنف نے اس کو اس طرح بیان کیا۔ امام محمد نے کے نزدیک موسیٰ لہو کو کمرے کے نصف کا عوض دیا جائے گا، لہذا اگر پورا گھر 100 گز ہے مثال کے طور پر اور کمرہ 10 گز ہے تو موسیٰ لہو کو 5 گز ملیں گے، یعنی زید کے حصے میں دار کے 50 گز آ گئے،
اور کمرے کا نصف 5 گز ہے، لہذا 5 گز زمین موسیٰ لہو کو دی جائے گی اور باقی 45 زید کے ورثہ کے لیے ہوگی۔ اسی کو الفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ زید کے پورے ترکے کے 10 سہام کر کے ان میں سے 9 زید کے ورثہ کو اور 1 موسیٰ لہو کو دیا جائے گا، کیونکہ 50 میں سے 45 10 میں سے 9 ہے اور 50 میں سے 5 10 میں سے 1 ہے۔ یہ تفصیل امام محمد کے مذہب کے مطابق ہے کہ بٹوارہ 10 سہام پر ہوگا اور ہر 5 گز کو 1 سہم قرار دیا جائے گا، جبکہ حضرات شیخین کے نزدیک تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ موسی کے حصے میں جو 50 گز آئے ان کے 11 حصے کر لیے جائیں گے، ان میں سے 9 حصے ورثہ کو اور 2 موسیٰ لہو کو دیے جائیں گے، یعنی خالد کو، یعنی 50 کو بڑھا کر 55 کر لیا جائے، پھر 55 میں سے 10 موسیٰ لہو کو اور 45 ورثہ کے لیے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک پورا کمرہ 10 گز کا ہے، لہذا وہی 10 مذکورہ طریقے پر موسیٰ لہو کو دیے جائے گی۔ یقسم نصیبہ اذا وقع البیت فی نصیب غیر الموسی، جب گھر موسی وصیت کرنے والے کے علاوہ کے حصے میں چلا گیا، اور والدار 100 ذراع، اور گھر کل 100 گز ہے، اور والبیت 10 اذرع، اور وہ کمرہ 10 گز کا ہے، تو اس کے حصے کو تقسیم کیا جائے گا موسیٰ لہو اور ورثہ کے درمیان علی 10 اسہم، 10 حصوں پر، 9 منھا للورثہ، 9 اس میں سے ورثہ کے ہوں گے، وسہم للموسیٰ لہو، اور 1 حصہ موسیٰ لہو کا، ھذا عند محمد، یہ امام محمد کے نزدیک تقسیم ہے۔ فیضرب الموسیٰ لہو ب5 اذرع، لہذا موسیٰ لہو کے 5 حصے 5 گز گویا نصف بیت ہے، یہ موسیٰ لہو نصف بیت کے تناسب سے 5 گز لے گا، اور ورثہ کے لیے آدھی حویلی ہے، وہم بنصف الدار سوى البیت، کمرے کے علاوہ، وہ 45 وہ 45 گز ہے، فیجعل کل 5 سہما، تو گویا ہر 5 گز کو 1 حصہ قرار دیا جائے گا، تو 10 حصے ہو جائے گے، فیصیر 10، اور وعندہما یقسم علی 11 سہما، اسے تقسیم کیا جائے گا شیخین کے نزدیک 11 حصوں پر، موسی کا حصہ 11 حصوں پر تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ موسیٰ لہو 10 گز کے حساب سے لے گا، لأن الموسیٰ لہو یضرب بالعشرہ وہم ب45 اور ورثہ 45 کے حساب سے لے گے۔ فتصیر السہام 11 للموسیٰ لہو سہمان، تو اس طرح کل حصے 11 ہوں گے، 11 للموسیٰ لہو سہمان ہے، موسیٰ لہو کو 2 حصے، ولہم 9 اور ورثہ کے 9 حصے، ولو کان مکان الوصیۃ اقرار، اب آگے کہتے ہیں کہ اگر یہی معاملہ بجائے وصیت کے اقرار ہوتا، مثلا زید اور بکر کے درمیان ایک مکان مشترک ہے، اور زید نے اس میں سے ایک معین کمرے کے بارے میں خالد کے لیے وصیت نہیں بلکہ اقرار کیا کہ خالد کی ملکیت میں ہے، یہ ایک کمرہ خالد کی ملکیت میں، تو یہاں بالاتفاق خالد کو یہ پورا کمرہ ملے گا یا اس کے برابر زمین ملے گی، یعنی اس میں امام محمد کا کوئی اختلاف نہیں ہے قول مختار کے مطابق۔ بعض حضرات نے اختلاف کا ذکر کیا بھی ہے کہ یہاں بھی اختلاف ہے ان کا کہ کمرے کا نصف ہے یا نصف کے مثل جگہ ملے گی۔ بہرحال اختلاف نہ ہونے کی صورت میں امام محمد پر یہ اعتراض ہوگا کہ انہوں نے وصیت اور اقرار میں فرق کو کیوں کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اقرار اور وصیت میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ملک غیر کے بارے میں اقرار تو صحیح ہے، لیکن ملک غیر کی وصیت صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اب اقرار کیوں صحیح ہوتا ہے دوسرے کی ملکیت کا؟ کہا کہ اگر زید نے یہ اقرار کیا کہ خالد کا یہ مکان بکر کا ہے اور پھر زید اس مکان کا مالک ہو گیا، تو وہ اپنے اقرار میں ماخوذ ہوگا، بعد میں جب مالک ہو گیا تو، اور اس کو حکم دیا جائے گا کہ یہ مکان بکر کے حوالے کرو اس کی ملکیت میں آنے کے بعد۔ اگر ملک غیر کی وصیت کر دی اور پھر موسیٰ بھی کا موسی مالک بن جائے تو بھی وصیت درست نہیں ہوتی ہے اور نافذ نہیں کی جاتی ہے۔
اسی کو کہا ولوکان مکان الوصیت اقرار، اور اگر وصیت کی جگہ اقرار ہو، قیل تو کہا گیا ہوا علی الخلاف، ایک قول تو یہی ہے کہ یہ صورت بھی اختلاف پر ہی رہے گی، اور دوسرا قول جو ایسا ہے لا خلاف فیہ لمحمد، اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ والفرق لہو، امام محمد کے نزدیک وصیت اور اقرار کا فرق یہ ہے کہ ان الاقرار بملک الغیر صحیح، ملک غیر کا اقرار کرنا صحیح ہے، حتی ان من اقر بملک الغیر لغیرہ، یہاں تک کہ اگر دوسرے کی ملکیت کا اقرار کر لیا دوسرے کے لیے، ثم ملکہ، پھر اقرار کرنے والا مالک بن جائے، تو یہ امر بالتسلیم الی المقر لہ، مقر لہ کو حوالے کرنے کا اسے حکم دیا جائے گا۔ والوصیت بملک الغیر لا تصح، اور ملک غیر کی وصیت کرنا یہ درست اور صحیح نہیں ہے، حتی لو ملکہ بوجہ من الوجوہ، یہاں تک کہ اگر موسیٰ بھی کا وہ مالک بن جائے کسی بھی طریقے سے، ثم ماتا، پھر مر جائے، تو لا تصح وصیتہ ولا تنفذ، اس کی وصیت بھی صحیح نہیں ہوتی ہے اور اس کو نافذ بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ قال ومن اوصى من مال رجل لآخر بألف بعينه فأجاز صاحب المال بعد موت الموصي فإن دفعه فهو جائز وله أن يمنع لأن هذا تبرع بمال الغير فيتوقف على إجازته۔ زید کے پاس مثلا زید کی امانت رکھی ہوئی ہے اور اس میں سے 1000 روپے کی وصیت بکر کے لیے کر دی، تو چونکہ یہ وصیت مال غیر کی ہے اس لیے وصیت خالد کی اجازت پر موقوف ہے۔ کسی آدمی نے دوسرے من اوصى من مال رجل لآخر، کسی آدمی کے مال سے دوسرے کے لیے 1000 کی وصیت کر دیا، تو اب صاحب مال اس کی اگر اجازت دے دے موصی کی موت کے بعد تو یہ جائز ہے، اور اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اجازت نہ دے اور روک دے، تو چونکہ یہ وصیت مال غیر کی ہے اس لیے یہ وصیت خالد کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر اس نے موصی کی موت کے بعد اس کی اجازت دے دی یعنی صاحب مال نے، تو ٹھیک ہے، ورنہ باطل ہے۔ فیتوقف علی اجازتہ واذا اجاز یکون تبرعا منہ ایضا، اور جب دوسرا وہ شخص یعنی صاحب مال اجازت دے دے تو یہ اس کی طرف سے تبرع ہوگا، احسان ہوگا۔ فلہ ان یمتنع من التسلیم، لہذا وہ حوالے کرنے سے روک بھی سکتا ہے، اختیار اس کو ہوگا۔ لأن الوصیۃ فی مخرجها صحیحۃ لمصادفتها ملک نفسہ، اس لیے کہ وصیت اپنے مقام میں درست ہے، لمصادفتها ملک نفسہ، اس کے اپنی ملکیت میں جاری ہونے کی وجہ سے۔ وصیت یہاں شروع سے درست ہے مالک ہونے کی بنا پر، البتہ اس میں حق کے ورثہ رکاوٹ بن گیا تھا، تو جب ورثہ نے اجازت دے دی تو ان کا حق ساقط ہو گیا۔ نہیں، یہ موصی کا یہ فعل کہ اس نے مال غیر کی جو وصیت کی یہ تبرع ہے غیر کے مال سے، تو صاحب مال کی اجازت پر موقوف ہے، اور جب اس نے اجازت دے دی تو اس کی جانب سے بھی تبرع ہوگا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو مالک مال کو حق ہے کہ سپرد کرنے سے انکار بھی کر دے، ہاں، برخلاف اس صورت کے جب موصی نے تہائی سے زیادہ کی وصیت کی اور ورثہ نے اجازت دے دی، تو ورثہ کی اجازت سے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت بھی درست ہوگی۔ زید کا فعل غیر کے مال سے تبرع ہے، تو یہ اس کی غیر کی اجازت پر موقوف رہے گا، اور جب غیر یعنی دوسرے نے اجازت دے دی تو غیر کی جانب سے بھی اس کو تبرع شمار کیا جائے گا، اور اگر وہ روکنا چاہے حوالے نہ کرے تو اس کو اختیار ہے۔ اب تہائی سے زیادہ کی وصیت ورثہ کی اجازت پر موقوف ہے، تو جب اجازت دے دی تو یہ اجازت بغیر تسلیم کے درست ہے، اس لیے کہ یہاں وصیت شروع سے درست ہے، البتہ اس میں ورثہ کا حق رکاوٹ بن گیا تھا، جب ورثہ نے اجازت دے دی تو ان کا حق ساقط ہو گیا، تو وصیت موصی کی جانب سے نافذ ہوں گی نہ کہ ورثہ کی جانب سے۔
بخلاف ما اذا اوصى بزیادۃ علی الثلث واجازت الورثۃ لان الوصیۃ فی مخرجها صحیحۃ لمصادفتها ملک نفسه، اس لیے کہ وصیت اپنے مخرج میں صحیح ہے، واقع ہوئی اس کے ملنے کی وجہ سے اپنی ملک سے، مصادفتها ملک نفسی، اس کے اپنی ملک سے ملنے کی وجہ سے، والامتناع لحق الورثہ، اور زائد میں امتناع اور رکاوٹ حق ورثہ کی وجہ سے، فاذا اجازوها سقط حقهم، جب انہوں نے اجازت دی تھی تو ان کا حق ساقط ہو گیا، فنفذ من جہت الموسی، چنانچہ یہ وصیت کو موسی کی جانب سے نافذ کیا جائے گا۔ آگے کے مسائل اگلی عبارت میں جو ذکر کیے جا رہے ہیں آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، وما توفیقی